عزیز بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری کے جو مقاصد کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، میرے محبوب علیہ السلام تم پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، غلاظت کسی قسم کی بھی ہو وہ تعفن پیدا کرتی ہے، ماحول کے اندر بدبو پیدا کرتی ہے، صفائی نفاست لاتی ہے، صفائی سے انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ آپ لمبے سفر سے لوٹنے کے بعد بھی جب غسل کر لیتے ہیں تو کوئی منوں کے حساب سے وجود سے مٹی نہیں اترتی، لیکن اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان جب کپڑے تبدیل کر کے دھلے ہوئے کپڑے اور لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لباس پر کوئی منوں کے حساب سے میل کچیل نہیں ہوتی، لیکن وہ کپڑے بدلنے کے بعد اپنے ذہن کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام عطا کیے ہیں وہ دنیا میں آئے ہی پاکیزگی تقسیم کرنے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہر قسم کی طہارت دنیا میں تقسیم فرمائی۔ حضور فرماتے میں آیا ہوں تو اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، مانا کہ آپ چھوڑ دیں جی بیٹا، چھوڑ دو، سب ٹھیک ہے، آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ماشاءاللہ ٹھیک۔ یہ چند ایک دوست نہ ہر محفل میں ایسے محبت والے آ جاتے ہیں کہ وہ، ہم نے تو بعض جنازوں میں بھی دیکھا ہے بزرگوں اور علماء کے کہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں آگے شور کرنے والے، لیکن وہ ہٹتے نہیں۔ بہرحال دعا تو کر سکتے ہیں نا، لوگ تو اپنے ہی ہیں، پیار والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کام کو، یہ لینا چھوڑ دیں چند منٹ، تھوڑی دیر چھوڑ دو بیٹا، پیارے بیٹے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ تھوڑی دیر، آ جاؤ بعد میں لے لینا، آ جاؤ تھوڑی دیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قسم کی طہارت، ہر قسم کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ طہارت پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی پاکیزگی ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے، معاملات کرم والے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں،
ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں، اور یہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے، یہ دفتر میں بھی ضروری ہے، یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی ضروری ہے، آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچھے گمان کی طرف رغبت دیتے۔ جب آپ کے غلام نے اس دن کہا تھا جس دن طائف والوں نے شدید سنگ باری کی تھی کہ حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا کی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 10 دن ہم نے طائف میں قیام کیا ہے، انہوں نے تو عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اتنی تکلیف دی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رویوں سے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے، حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے گی۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا اس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہوں، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے ہیں، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زبان کی طہارت کے، ایک تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گمان کر کے، اور صرف تصور میں لا کے لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی۔ استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے، لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبق دیتے۔ امتی کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی کو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا ہے۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹس کو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے اسٹیٹس جو لگتے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تب تو لوگ
اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا بڑے اجلے لوگ، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، بڑے بنگلوں سے نکلتے ہوئے بھی بعض لوگ ہم نے بے چین دیکھے، بے قرار دیکھے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں، زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ صرف دنیاوی مفادات کی جنگ نے جکڑ دیا ہے چاروں جانب سے۔ یاد رکھنا جب روحیں پاک ہوتی ہیں، باطن پاک ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں جو بندے کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، دو چیزیں روح کو اجاڑ دیتی، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی، اس کی روح کو پورے طور پہ اجاڑ دیتی، اس کا باطن پورے طور پہ بکھر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ٹوٹ چکے ہوتے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ روح کی طہارت، باطن کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم بات کہ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یاد رکھنا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل، آپ کی روح، آپ کا باطن۔ ظاہر سے تو اونچے اونچے نعرے لگائیں، آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس کا ایمان پکا ہاتھ کھڑے کر لو، تو بھئی ہاتھ کھڑے کرنے سے ایمان پکا آپ کو کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ ایک رنگ بن گیا۔ آپ کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ اگر باطن اجڑا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں موبائل پہ، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کو کسی مظلوم پر رحم نہیں آ رہا، کسی بھوکے پر ترس نہیں آ رہا، آپ کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، تو پھر میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے۔ ہوتا ہے نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے، میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے۔ یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقوی ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روح تازہ ہوتی، تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے ہیں۔ ایک دن نا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے، تو کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس
बेपनाह दौलत आए और मैं शाम होने से कबल अल्लाह के बंदों में बांट दूं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि मुझे अल्लाह इस तरह दे तो मैं, और आज भी इस तरह के अच्छे जज्बात वाले लोग मुआशरे में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला अगर उन्हें नवाजता है तो वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। अब सब ने अपनी अपनी राय दी तो हज़रत उमर की तरफ लोग देख रहे थे कि जब इस मौजू पर बात हो रही है कि मुझे अल्लाह ये दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूंगा, अल्लाह मुझे ये दे तो मैं उसके रास्ते में खैरात करूंगा, तो जनाब उमर भी कुछ बयान करे। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे हज़रत मुआज़ इब्ने जबल जैसे और बंदे अता करे, अल्लाह मुझे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे और लोग अता करे। मेरा दिल करता है अल्लाह ताला इस उम्मत को हज़रत जनाब साद बिन अबी वकास जैसे कुछ और अफराद दे, अल्लाह इस तरह के कुछ और बंदे पैदा करे ताकि अल्लाह के बंदों के लिए मजीद लोगों की आसानी का बंदोबस्त हो सके, ताकि दीन के मजीद मजबूत सुतून तैयार हो सके। इस तरह के रिजाले कार अल्लाह दे। हमारा ये मसला है कि हम इंसानियत साजी नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, मोहल्लात तामीर कर रहे हैं। ज्यादा गौर करना क्या कह रहा हूं, तिजोरियां भर रहे हैं। सवाल होता है तूने बच्चों के लिए क्या बनाया? मैंने तो जी फलां बना दिया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे, उसके अखलाक को तामीर कर दे, उसके रवैये दुरुस्त कर दे। आपके बच्चे के पास लाखों रुपया है लेकिन वो बला का जिद्दी है, बड़ा महंगा मोबाइल है लेकिन एक मिनट का हौसला नहीं उसके पास, तसल्ली नहीं, मिजाज में ठहराव नहीं, वो अपनी माँ का गुस्सा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो अपने दादा के दो जुमले सख्त भी सुन नहीं पाता। तो आपने क्या तामीर किया है? बस आपने उसको जायदादें इकट्ठी करके दे दी, मालो दौलत इकट्ठा करके दे दिया। शख्सियत साजी, तज़किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो इखलाक देखे ना। एक नौजवान है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना नूर है, हुजूर जिहाद पे जा रहे हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने तैयार कर लिया। उनके छोटे भाई, कद भी छोटा है, टांगे पतली हैं, तो वो रोने लगे, अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने भी जिहाद पे जाना। ये इस उम्र में ये जज्बे परवान चढ़ गए अल्लाह की राह में निकलने के, या रसूलल्लाह मैंने भी जाना है। तो करीम ने फरमाया, आपके बड़े भाई जा रहे हैं, कद भी छोटा है, उम्र भी थोड़ी है, रहने दीजिए। तो अर्ज करने लगे, मेहरबानी करें मेरी कुश्ती करा के देख ले। और एक रवायत में है जब वो रोने लगे तो तभी पास कर दिए गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो अफराद साजी की है, शख्सियत साजी की। आप किसी शख्स को मुत्तकी बना दे, उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर दे, फिर उसके सामने करोड़ों भी पड़े होंगे तो वो करप्शन नहीं करेगा। और अगर उसके दिल में तकवा नहीं तो आप 20 कैमरे लगा दें, आप दफ्तर के अंदर 100 कैमरे लगा दें, आप जो मर्जी कर लें। जब उसका जहन बन गया माज़अल्लाह के मैंने लूट के खाना है, तो फिर रवैया और हो जाएगा। तो बुनियादी काम शख्सियत साजी, बुनियादी काम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया है वो इंसानों के इखलाक की बेहतरी, उनके किरदार की बेहतरी है। ये माशाअल्लाह आज ढेर सारे लोग यहाँ इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, उम्रे पे जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, उम्रे और हज पे भी जाते हो तो इतने पैसे लगा लेते हो तो जाने से पहले 2 घंटे किसी आलिम के पास भी बैठा करो, तरीका और मसाइल भी तो सीख के जाओ ना भाई। आपको पता भी तो हो ना कि हमने उम्रा कैसे करना है, आदाब का और मामलात का भी तो ख्याल होना चाहिए। तालीम व ताल्लुम का जो फुकदान है, आज हम सुनने सुनाने के कायल है, देखने दिखाने के कायल है, पढ़ने पढ़ाने के नहीं। हमारे पास वक्त भी है लेकिन आपको कोई हजरत बुलाएं कि आए शाम को रोज तर्जमा पढ़ाया जाएगा तो हम नहीं टाइम निकालते। हमने तो बेकार की वीडियोस देखनी होती, वक्त जाया करना होता।
بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب۔ تو بھائیوں، انسانیت سازی، ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی، تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا۔ نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں۔ فرماتے کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ توجہ فرمائیے جی۔ تو آپ تشریف رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، اطمینان سے بیٹھے، اللہ جزائے، بیٹھ جاؤ بیٹا، او پیارے بیٹے بیٹھ، اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیں، میری دو ایک باتیں رہ گئی آپ سن لیں، میں تو بڑا سادہ بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کا خطیب جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح تو جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، توجہ سے سنیں میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ تو کہتے پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا۔ فرماتے بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ فرماتے کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی، تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطن کو دھو ڈالتا ہے، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے، کیفیات بدل جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی، اس نے بڑی آوازیں دی، آپ قریب سے گزر گئے۔ اور دیکھو دوستو، یہ مزہ نہیں ہے عاشق رسول بھی کہلاتے رہنا اور معاذ اللہ نظر کو پاک بھی نہ کرنا، حضور کا غلام بھی کہلانا، رزق کو پاک بھی نہ کرنا، نبی پاک کا غلام بھی کہلانا اور اپنی زبان کو پاک نہ کرنا، سوچ کو پاک نہ کرنا۔ نبی پاک کے غلام تو نکھرے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں، ان کے تو عادات و اطوار بتاتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے حسن اور پاکیزگی چھلکتی ہے۔ حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے؟ تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے، اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی، اب یہ والا انداز نہیں ہوگا۔ لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے کہ میرا تجزیہ درست نہ ہو، آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو جب تک من ہی نہ بدلے۔ مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں
جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کرو ترس آتا ہے۔ اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے، یہ معمولی سزا ہے۔ سب کچھ لے لے جا، تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا۔ اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دے، اپنی شخصیت کے نکھار پر۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا اور رنگ برنگے کمکمے لگا لینا اور رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور خو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی۔ آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں۔ بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ نہیں بولتا، بتاتا کہیں ہے کہ تو سچ کہیں ہے۔ تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دیں، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بدلتے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب تو میری بھی ایک عمر ہو رہی ہے تقریریں کرتے، کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان سنیں، آپ 2 گھنٹہ نعت سنیں، اور یہ کہ وہ ساری بات آپ نے سن لی اور آپ پر اس کا کیف بھی طاری ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نکلنا چاہیے۔ یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے تو سال کے بعد رزلٹ پوچھتا ہے، نتیجہ مانگتا ہے۔ ہمیں اب کچھ نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں اب کچھ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم بڑا بانٹتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے، پر اتنا بانٹتے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے اور لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو گئی۔ وہ قناعت پسند نہیں رہنا چاہتے، ان کے رویوں میں وہ رنگ نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو بدل دیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ عمر بھر نہیں پھیلایا، وہ بدل گئے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویہ اپنا لیا، اس سے قرضہ لیا تو استعمال کر لیا، اور جب اس نے مانگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا، اور پھر جب وہ تنگ کرنے لگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا۔ خدا کے بندو، یہ تو رویہ درستی نہیں ہے، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں وہ رنگ نہیں رہے گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی پاک نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا مجھے پکڑا دے، خود نیچے اترے۔ تو خادم نے کہا مجھ سے کہہ دیتے۔ فرمایا کیسے کہتا، حضور سے وعدہ کیا ہے کہ جسے سوال نہیں کرنا، کیسے کہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے کہا کچھ حصہ لے لیجئے۔ فرمایا نہ بھائی، بالکل نہیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے بھی کہا، کہنے لگے نہیں آپ کسی اور کو دے دیں۔ جناب عمر کہنے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں انہیں دیتا ہوں، یہ لیتے نہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا حال ہے،
اسٹیج پہ نعت ہو رہی ہوتی ہے, صدف دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا, دامن حضور دا چھڑنا نہیں, تے 40,000 تو 5,000 بھی نہیں چھڑنا, یہ بھی نال ہے. او بھائی تو دنیا چھوڑنے کی بات کر رہا تھا, حضور کی محبت کا ذکر کر رہا تھا, اور تیری نعت نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے, درد آیا, اور اتنا بڑا سوز تو اتنا سستا بیچ گیا, 50-60 ہزار میں اتنی قیمتی چیز بیچ گیا جو کروڑوں اربوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی, اتنا سستا. خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں, اخلاقی رویوں میں, کردار میں, عمل میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں.